السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں. آج ہمارا جو سبق ہے نا وہ تیسرا رکوع ہے اور آیتیں جو ہیں وہ 21 سے سٹارٹ ہوں گی اور 29 تک چلیں گی. ٹوٹل 9 جو ہے نا 9 آیات. آج ہم تھوڑا سا ان کو پہلے تلاوت کروں گے پھر اس کو تھوڑا سا گو تھرو کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اب یہ ہم نے 9 آیات الحمدللہ جو ہے گو تھرو کیا, ان کو مطلب تلاوت کی, سوری. اس کے بعد اب اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں پر جو اللہ جو ہے نا ایڈریس کر رہے ہیں او مین کائنڈ, یا ایھا الناس. ناس کہتے ہیں انسان کو, پورے یعنی کہ انسان کی ٹوٹل جو بھی ہیومن ریس ہے اس سے مخاطب ہے. قرآن سے مطلب ہے دنیا کے ہر کونے میں پایا جاتا ہے, ہر انسان سے مخاطب ہے, چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. تو جب ناس کہہ کر اللہ مخاطب کرے, اور یا ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں کہ جب یا سے کوئی بھی قرآن پاک کی آیت شروع ہوگی تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پریزنٹ کوئی ہے جس کے ساتھ اللہ بات کریں, کیونکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے مخاطب, یعنی کہ جو مخاطب ہوگا, جو فرسٹ پرسن تو بات کر رہے ہیں نا, جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تو اس کو مخاطب کہا جاتا ہے, فرسٹ پرسن کو متکلم کہا جاتا ہے. اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور موجود نہ ہو تو وہ ظاہر ہے وہ تھرڈ پرسن انگلش میں ہوگا, اور عربی میں اس کو غائب کہتے ہیں. تو یہ 3 ہی لوگ ہوتے ہیں, ایک جو بات کر رہا ہو, اور ایک جو سن رہا ہو, اور ایک جو موجود نہ ہو. تو یہ 3 طریقوں سے پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے, لینگویج بولی جاتی ہے. تو اللہ پوری ہیومن کائنڈ سے, ہیومن ریس سے مخاطب ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو, کیونکہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے نا, اور تم سے پہلے جتنی بھی تخلیقات اور ان سے جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں. اب کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی دور میں ایسا نہیں ہوا تھا, نہیں. تو اللہ نے یہ چیلنج دے دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر عبادت کے قابل تو وہی ہوئے نا. اچھا, پھر اس میں لاک کیا آیا ہے کہ یہ عبادت کرنے سے کیا ہوگا کہ لعلکم تتقون, تمہیں تقوی نصیب ہوگا. اب پہلے ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہ ھدی للمتقین, اور ہدایت, یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہونا چاہتے ہیں. اور پھر متقین کی 6 جو ہیں وہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں. یہاں پر اللہ اس کو سمپلیفائی کر, میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ
یہ اتنی ساری جو چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، ان کو میں گرپ کروں گی، اور میرے اندر وہ صلاحیت اور وہ گہرائی کیسے آئے گی جس سے میں ان چیزوں کو اپنے اندر اتار سکوں. تو اس کا ایک آسان ٹپ اللہ نے یہاں دے دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو گی نا، تو یہ متقین کی ٹرم جو ہے یہ تمہارے اندر ڈیپ ڈاؤن پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ کی عبادت، تو تم تقویٰ کے معیار کو اٹچ کرنے لگو گے. پھر عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ تو نماز روزہ لے لیتے ہیں نا، وہ آف کورس وہ فزیکل عبادتیں ہیں، اس کو تو لینا ہی لینا ہے. اس کے علاوہ کیا عبادتیں ہوں گی، وہ بھی پھر قرآن پاک میں اللہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ عبادت کیا، اس سے کا مفہوم کیا ہے عبادت کا. وہ اپنے وقت پر جب آئے گی تو بتایا جائے گا. اچھا، پھر اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کے ساتھ ریزن بھی دیتی ہے. اچھا، اللہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جیسے اگر ہمیں کوئی بات پسند نہیں آتی ہے تو ہم ایک آرڈر پاس کر دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر پاورز ہیں تو ہم آرڈر پاس کریں گے، ہمیں ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کو اچھا بھی نہیں لگے گا کہ ہم ڈیفائن کریں کہ بھائی کیوں کہا جا رہا ہے. اللہ پورے قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب اللہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس میں ریزن بھی بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. اب یہ الگ بات ہے کہ اتنا شعور ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اتنا علم ہے کہ ہم اپنے اس مالک کی باتوں کو پہچان سکیں، جو ہمارے کریٹر ہیں، جو ہمارے خالق ہیں. وہ جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس کے وہ پھر نقصانات بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم منع اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے. اب اللہ جو بات بتا رہے ہیں کہ میں عبادت کے قابل ہوں اور پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں وہ میری عبادت کریں، تو ریزن کیا دے رہے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور میں نے کیا کیا تمہارے لیے فرش کو بچھا دیا ہے. فرش کا مطلب ہوتا ہے بچھا ہوا. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کرو کہ جو یہ بچھا ہوا فرش ہے، روٹس جو اتنے زبردست طریقے سے ہمارے لیے بنتے ہیں، شہروں میں بنائے جاتے ہیں. آپ ذرا گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں یا ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں کی زمین اونچی نیچی ہے یا پتھریلی زمین ہے، تو لگ پتہ جائے گا 2 منٹ بھی ہم پیدل نہیں چل سکیں گے، ہمارے پیروں میں درد ہو جائے گا. تو کتنے بڑے اللہ ہیں جس نے زمین کو اتنا اسموتھلی بچھا دیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہو گئی یا پیدل چلنا ہو گیا، کتنا ایزی بن گیا ہے. تو یہ ہے ہمارے اللہ. اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، یعنی کہ یہ جو لیئرز بنائی ہیں نا، آسمان سے مراد ہوتی ہے ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں. تو یہ لیئرز ایسی لیئرز ہیں کہ اوپر کا جو سسٹم ہے نا، جو اوپر کی جو مخلوقات ہیں یا اوپر کی جو اللہ کی جو گیلیکسیز ہیں، وہ اتنے ان کے الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، اتنی ان میں شعائیں ہوتی ہیں، ریڈیشن ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ لیئرز نہ بنی ہوئی ہوں آسمان کی تو یہ تو ہمیں جلا کر بھسم روسٹ کر دیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے، ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں. تو اللہ نے کہا ہے آسمان کو میں نے چھت بنایا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، اپنے گھروں میں بھی اگر چھت ہوتی ہے تو یہ ہمیں گرمی سے، دھوپ سے، بارش سے بچاتی ہے نا چھت. تو چھت کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ اوپر آؤٹر اسپیس کی کوئی بھی چیز ہمارے اندر نہ آئے، کمرے میں، گھر میں. تو اللہ نے یہی مفہوم ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ جس نے زمین کو اتنا اسموتھ تمہارے لیے بچھا دیا ہے اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دیا کہ باہر کی جتنی بھی کائناتیں ہیں اوپر کی، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اور آسمان سے پانی کو اتارا. اب کون اتار سکتا ہے پانی کو؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا. ان کا اللہ اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہے ہیں، ہلکا سا بتا رہے ہیں کہ میں ہوں تعریف کے قابل. اور اس پانی سے تم ڈفرینٹ قسم کی نباتات اگاتے ہو پھلوں کی شکل میں، اور بہت بہت سارے رزق ہیں تمہارے لیے ہیں. تو ایسے اللہ کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے پیرلل ہستیاں مت بناؤ. پھر مطلب جو رسپیکٹ جو اللہ کو دینی چاہیے ویسے لوگ مت کرو. اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے چلے ہیں. کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بنا رہے ہیں چیزیں، کسی کو پیرلل بنا رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے رزق دینے والے ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، تو یہ ہمارے غوث ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اور اللہ کہہ رہے ہیں تم جان رہے ہو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ تم کتنی حد ادب ایک حرکت کر رہے ہو، کہ اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مگر تم دوسروں کو دیکھ رہے ہو. بجائے مجھ سے مانگنے کے، میری رسپیکٹ کرنے کے، تم نے میرے پیرلل بنا دی ہیں. اندادا جو ہے نا، یہ پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ند. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیرلل، مطلب اللہ کی جگہ پر یا اللہ کے جیسے آپ فیل کرو کہ یہ بھی انداتا ہے ہمارے، یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور تمہیں پتہ ہے، یعنی کہ دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ تمہیں پتہ ہے اس باتوں کا کہ تم کیا کریں. اب دیکھو یہاں اللہ ہر انسان سے مخاطب ہے.
دنیا کی کسی بھی خطے میں جاؤ، چاہے وہ اللہ کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ نے ہر ایک کی سائیکی کو سیم بنایا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ علم رکھتے ہو اور تم یہ حرکت کر رہے ہو، حجت کر رہے ہو، تو ذرا اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. پھر اللہ نے وہی ریب کا ورڈ آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ میرے بندے پر جو اترا ہے قرآن کی صورت میں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی شک و شبہات ہے، تو تم ایسی کوئی آیت اور ایسا کوئی پرنسپل لے آؤ، صورت لے آؤ. صورت کا مطلب صرف صورت نہیں ہوتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران. صورت کا اصل مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اصل جو معنی ہے نا صورت کا وہ ہوتا ہے بلندی. تو یہ ہمیں یہ جتنی بھی آیتیں ہیں اور جتنی سوراز ہیں، یہ ہمیں بلندیاں ہی تو دے رہی ہیں نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی بلندی والی کوئی بات تم لے آؤ، اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ تم اللہ کے علاوہ بھی کوئی پاورفل کوئی چیزیں ہیں، تو چیلنج ہے تمہیں، کر کے دکھاؤ ذرا، ایسی کوئی مثال لے آؤ. اور اپنے سارے چیلے چانٹے تمہارے جو بھی ہیں ان کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، تو ذرا لے آؤ. تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے ہو، ایسا کر ہی نہیں سکتے اللہ کہہ رہے ہیں، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تو ڈرو اس آگ سے جس کے اندر تم روسٹ ہو گئے، تم بھی اور پتھر بھی، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی. اگین دیکھو کافر آ رہے ہیں، اب بات انسان سے کر کے یہاں کافر آ گئے. تو یعنی کہ اللہ نے پوری ایجوکیشن دے دی، اور جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ کافر اللہ نے ان کو بنا دیا. وہ عدت کا ہوتا ہے تیار کی ہوئی ہے آگ جس میں تم بھسم ہونے والے ہو. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب مومنین، اب یہ تو کافروں کی تو اللہ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ان کو تو جل کے مرنا ہے، اسی آگ میں جلنا ہے، چاہے وہ اندر کی آگ ہو، غصے کی آگ ہو، جیلسی کی آگ ہو، دشمنی کی آگ ہو. یہ ڈفرینٹ آگیں ہوتی ہیں نا جو نظر نہیں آتی ہیں. تو اور ایک فزیکل آگ ہوتی ہے جو انسان جل کے مرتا ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ اور بھی تو آگ ہوتی ہے نا جس میں انسان پل پل جل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبھی اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو. پھر اللہ اب مومنین کو خوشخبری دے رہے ہیں، کیونکہ اب کافر کی بات ہوگی، ان کو تو جہنم ملے گا، آگ ملے گی. اب اللہ کہہ رہے ہیں ان مومنین کو خوشخبری دے دو جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، مطلب رائچیس اعمال کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی. یعنی کہ جنت سے مراد ہے یہاں پر پیس، کیونکہ جب آپ جنت پہ بیٹھتے ہو نا، جنت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں باغ. تو باغ ہوتا ہے باغ، یہ دماغ میں آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا آئی ڈونٹ نو. بہت سارے لوگوں کو آف کورس پتہ ہوگا کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے پھر کیا ہوگا، جو اچھے کام کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو جب جب ان کو رزق ملے گا تو وہ اس رزق کو جب حاصل کریں گے، جب اویل کریں گے، تو کہیں گے ارے یہ تحفے تو ہمیں پہلے سے ہی ملتے چلے آ رہے ہیں. مطلب وہ اللہ کی گڈ بکس میں آ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک طرح سے بلیسنگز جو ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب مزید بلیسنگز جب ان کو ملتی ہیں نا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، تو انہی چیزوں کو دیکھ کر کہیں گے ارے یہ تو ہم پہلے سے لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اتنے بلیس لوگ ہوتے ہیں یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ارے واہ، یہ تو ہم پہلے سے لے رہے ہیں. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ کنفرمیشن ہو گیا، ان کے دلوں کو سکون مل گیا کہ وہ اللہ کی گڈ بکس میں ہیں. اچھا، پھر یہ بڑی مزیدار بات ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان کا ایک تو ان کو رزق ملے گا جو ان کو ملتا چلا آ رہا ہے، بہت خوبصورت رزق ہوگا. اور دوسرا جو گفٹ ملے گا ان کو، یہ ملے گا کہ ان کے لیے ازواج مطہرہ ہے. مطلب ان کے جو پیئر ہوں گے نا، ازواج، زوج کہتے ہیں پیئر کو، اور مطہرہ کہتے ہیں بہت پاکیزہ. ان کے پاکیزہ پیئرز بنیں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اسی سکون اور اطمینان میں وہ انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اس کے بعد ہے اللہ اب مثال دیں. اگین یہ اب تھرڈ مثال ہے قرآن پاک کی کہ اللہ نہیں شرماتے ہیں. کیونکہ اللہ کیوں شرمائیں گے بھائی؟ پوری کائنات انہوں نے بنائی ہے، ہر چیز ان کے لیے ایک اللہ کی بنی ہوئی چیز ہے نا. تو اللہ کے لیے تو اس کی ہر تخلیق پیاری ہے. تو اللہ کیا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں شرماتا ہوں. مچھر کی مثال دیتے ہوئے، اگر اس سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز ہو نا، مطلب چھوٹا سا بھی کوئی جرم ہو، تو میں اس کی مثال دیتے ہوئے مجھے کیوں شرم آئے گی، اللہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر جب اللہ کوئی مثال دیتے ہیں تو دیکھو دو رویے سامنے آتے ہیں. جو اللہ والے ایمان والے ہوں گے ان کا بلیو اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہے ہیں،
اللہ کی چھوٹی سی مثال میں کائناتوں کے راز ہوں گے. یہ تو ہو گیا ایک سائیکی جو بہت ہی پازیٹیو سائیکی ہے، کیونکہ بظاہر ہے وہ تو ٹیکنگ فار گرانٹیڈ تو لیتے نہیں ہیں اللہ کے میسج کو، تو وہ تو ہر بات میں اٹینٹیو ہوں گے، الرٹ ہوں گے، اویئرنیس ہوگی ان کے اندر. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جو کافر ذہنیت ہے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا مثالیں ہیں، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے یہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان مثالوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا لیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضلالت پر چلے جائیں گے. ضلالت کیا ہوگی کہ ظاہر حجت کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ضلالت پر نہیں آ سکتا ہے سوائے فاسق کے. اب دیکھیں یہ اب ایک نیا لفظ سامنے آ رہا ہے جو کافر کا ہی ٹریٹ ہے. مطلب کافر کی میں نے کل آپ کو اتنے سارے نام لیے نا، اب ایک اور نام آپ سن لیں، فاسق. یا عموماً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فاسق. اب فاسق کون ہوتے ہیں یہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں. الذین، وہ لوگ ہوتے ہیں جو، الذین مطلب ہوتا ہے جو، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو آرڈرز دیے اس کو توڑنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ماحول کو کرپٹ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا یہی بہت بڑے لوزرز ہیں. اب یہاں پر اللہ نے ان کی بہت بڑی سزا بتا دی ہے. ایک تو وہ آگ میں ماشاءاللہ سے روسٹ ہوں گے، اور دوسرا کیا ہے، لوزرز ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے بال بچے ہیں، یہ محل میں رہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو ان کے مالوں اور ان کے بچوں سے، مطلب اولاد سے، ان کو میں عذاب دوں گا. ایسی اولاد نافرمان ہوتی ہے کہ ماں باپ کے لیے وہ مطلب ایک عذاب ہوتی ہے وہ اولاد. یہ آپ نے پریزنٹ ڈے پہ ایسے بہت سارے آپ مثالیں دیکھتے ہوں گے کہ عاجز ہوتے ہیں ماں باپ، وہ ماں باپ کو اٹھا کر باہر ہی پھینک دیتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پہلے نمبر کے بدتمیز، نافرمان. تو اور ان کے مال بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. بھئی اگر ایک 10 کروڑ بھی سب جو جمع ہے اور آپ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ چلو ٹھیک ہے، اے سی والا کمرہ لے لے گا ہاسپٹل میں، بہت زبردست اسٹاف اس کے پاس ہوگا، صحت کہاں سے لائے گا وہ؟ صحت کہاں سے لائے گا یا لائے گی؟ تو سوچے تو صحیح ذرا. صحت دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا ہے. ہم لاکھ وائٹامنس کی گولیاں پھانکیں، جب اندر سے سسٹم ہی خراب ہو جائے گا ہمارا، اور کیونکہ سسٹم اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، تو کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ یہ تمام پہلے نمبر کے لوزرز ہیں. جن کو اللہ لوزرز کہہ رہے ہیں ان کو ہم سکسیزفل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے سوچنے والا. پھر اللہ کافروں کو ایک طرح سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ کیونکہ تم تو مرے ہوئے تھے، تمہارا تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا، تمہارا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا. تم جو اب یہ پھدک رہے ہو نا، اپنے آپ کو پتہ نہیں ترم خان سمجھ رہے ہو، تم چیز کیا تھے؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو تم مرے ہوئے تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مرے ہوئے تھے، میں نے تم کو زندہ کیا ہے. کالی بھجنگ مٹی سے اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی ہے، تو تم مرے ہوئے تھے، پھر میں نے احیا کیا، تمہیں احیا کیا یعنی زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو وہ مار رہے ہیں، پھر تم کو زندہ کر رہے ہیں. اب جو پروسیس چل رہا ہے، ایک ہوتی ہے نا کمپلیٹ موت اور کمپلیٹ زندگی، اور ایک ہوتی ہے ہر روز ہم لوگ، جیسے اللہ نے کہا نا تم کو میں نے زندگی گزارنے کا ایک دن ہے. سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی دن ہے. ہم پتہ ہے ایک دن لے کر دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ مر رہے ہو، روزانہ زندہ ہو رہے ہو. مطلب موت اور زندگی کا کھیل یہ جاری ہے. فزیکلی نہیں مر رہے ہیں تو ہمارے سیلز ہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک دن میں مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے نا. پھر تم میری طرف تم پلٹ کے آؤ گے، آنا تمہیں میرے پاس ہے. پھر اللہ آخری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ عظیم اللہ ہے کہ جو کچھ زمین پر نعمتیں میں نے پھیلائی ہوئی ہیں یہ تم لوگوں کے لیے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر ہم متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، اس کو کریکٹ کیا، بیلنس کیا. فسواہن سبع سماوات، پھر ہم نے، اب یہ سبع سماوات میں 7 بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، اور 7 ہمیشہ عربی زبان میں ملٹیپل اور ان لمیٹڈ نمبر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ان لمیٹڈ نمبر کے لیے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے نا. تو جن کو تھوڑی بہت بھی عربی زبان سے واقفیت ہوگی وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں 7 سے مراد عدد بھی ہے، اور 7 سے مراد ہے بے شمار، یعنی جس کی کوئی گنتی نہ ہو.
تو اللہ نے کہا ہے میں نے 7 آسمان بنائے، آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہو چیز کو، اور ملٹیپل آسمان بنائے ہیں، کیونکہ یہ جو لیئرز ہوتی ہیں نا، جیسے ہم تو 3 4 لیئر سے واقف ہیں، بھائی بہت ہوا تو اوزون لیئر ہے، پتہ نہیں گاما لیئرز ہیں، پھر الفا لیئرز ہیں، اللہ جانے کتنی ملٹیپل لیئرز ہیں. ابھی تو ہم ٹچ کر رہے ہیں، ایک تو پہیاں پہیاں چل رہے ہیں نا ابھی تو ہم سائنس کے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ لیئرز بنائی ہوئی ہیں، تو اللہ نے ہمیں لیئرز لگا کر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور وہ ہوا بکل شیء علیم، اور اللہ نے اس آیت پر اپنے آپ کو، مطلب اس رکوع پر ہمارا اختتام ہوتا ہے دورہ، کہ ہر چیز کو جانتے ہیں وہ، مطلب وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ علیم ہیں، جاننے والے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں. انہوں نے جو کائنات بنائی ہے تو ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہے، اور ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز کی نالج رکھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ہم نے 9 آیات کا جو ہمارا جو سبق ہے وہ ہم نے گو تھرو کیا، اس کو دورہ کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب لوگوں کو علم سے، عمل سے، سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی دوستی سے سیراب کرے انشاءاللہ. آمین. زندگی رہی تو پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.